میرا جسم میری مرضی قسط نمبر 7۔ سر آپ میرے ساتھ جانے دیں مریض کو، میں اپنی حیثیت کے مطابق کسی اور ہسپتال میں شفٹ کرا لیتا ہوں، لیکن انسانیت پر اتنا ظلم نہ کریں۔ آصف ڈاکٹر اظہر کو دیکھتے ہوئے دین سے مخاطب تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف، آپ پلیز جلد از جلد ان کو کسی اور ہسپتال میں منتقل کر لیں، لیکن یاد رہے یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ اس نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ ڈاکٹر آصف فوری کمرے سے باہر نکلے اور تحریم کو کسی چھوٹے ہسپتال میں منتقل کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ ہیلو، کیا سوچا؟ پھر زینت نے تم نے سمرین فون پر بات کرتے ہوئے ابھی بھی زینت کو مطمئن کر رہی تھی۔ سمرین، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر میں نے گھر بتا دیا تو ابو ویسے ہی مر جائیں گے اور میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اور تم اور ساجد آیا تھا ہمارے گھر میں، میری سنت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں کیا کروں یار، میری تو کچھ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے۔ یار تم ابھی بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ دیکھو، اگر تم نے سچ بول دیا تو انکل کے مرنے کی ذمہ داری صرف تم ہی ہوگی، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا زینت، میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ قتل نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تیار ہوں۔ زینت کانپتی ہوئی آواز سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایڈریس بھیجتی ہوں، اس پر آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تم آؤ گی نا زینت؟ اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر میسج آیا جو اس کو موت کا پروانہ لگ رہا تھا۔ سمرین نے میسج کرتے ہی میروی کو کال ملائی۔ ہیلو میڈم، وہ آنے کے لیے راضی ہو گئی ہے کیا؟ جی میں بھی اس کے ساتھ آؤں گی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ او تھینکس میروی میڈم۔ لقمان صاحب، یہ تصویر ہے لڑکیوں کی جو آج یہاں آئیں گی، جو آپ کو پسند آئیں اس کا مجھے بتا دیں۔ پروفیسر اکرم ایک بڑے سے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے کی دیواروں پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پر علامہ اقبال کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ لقمان صاحب تصویریں دیکھنے لگے اور ایک تصویر نکال کر میز پر رکھ دی۔ زرینہ اس وقت کہاں جا رہی ہے ہو اتنی دھوپ میں؟ زرینہ جب گھر سے نکلنے لگی تو اسے نور نے آواز دی۔ نور نے نماز پڑھنے والے طریقے سے دوپٹہ اڑا رکھا تھا۔ آپی، وہ وظیفے کے سلسلے میں جانا ہے میں نے، لیکن اس وقت کون سا ادارہ کھلا ہوگا؟ دن 2 بجے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپی، آپ بھی نہ، میں جلدی واپس آنے کی کوشش۔ اور ویسے بھی آپی، آپ یہ تو ان کی مرضی کہ وہ کب بلائیں، جانا تو پڑتا ہے نہ۔ اچھا جاؤ، دھیان سے جانا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نور کو اللہ حافظ کہتی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی اور سامنے بھولا کھڑا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اس کے پاس سے گزری۔ ارے زرینہ جی، پان زمین پر تھوکا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ تم سے مطلب میں جہاں بھی جاؤں؟ میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، کیونکہ آپ اس وقت کبھی باہر نکلتے ہی نہیں نہ، بس اس لیے۔ آئیے انگور لینا، بہت خاص ہیں، آپ کے لیے لایا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ۔ ارے اچھا چلیں، یہ سیب لے جائیں، راستے میں کھاتے جائیں۔ زرینہ بھولے پر زہر بھری نگاہیں ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ چھوٹو کے والد آج تحریم کے گھر آئے ہوئے تھے اور آنے کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا کہ آفتاب صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے متعلق پتہ چلا تھا، تو اس لیے بس ان کی خیر و عافیت جاننے کے لیے چلے آئے۔ چائے پینے کے بعد اٹھتے اٹھتے وہ اصلی بات پر آ ہی گئے۔ وہ چھوٹو بتا رہا تھا کہ تحریم بیٹی گھر نہیں ہے کل سے، اور اب بھی قریب 4 بجنے والے ہیں۔ چھوٹو بتا رہا تھا کہ پہلے تو وہ جب بھی کہیں جاتی تھی بتا کر جاتی تھی، لیکن اس دفعہ چھوٹو کو بھی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولے جا رہے تھے اور آفتاب صاحب اسی کھڑکی کے پاس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہے، وہ پاس ہوگی۔ نہ تو بس نوکری کے لیے،
لیکن پچھلے محلے میں اس کی کلاس فیلو رہتی ہے، وہ بھی فیل ہو گئی ہے۔ تو جب اس سے فیل ہونے کی وجہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ تحریم بھی فیل ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے میری بیٹی، تو اور آپس کی باتیں بتاؤ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ محلے والے تو نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی ہے کہ آفتاب کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آفتاب صاحب نے پتہ نہیں کیا کیسی ترتیب کی ہے محلے میں، تو پارسائی کا ڈھونگ رچایا ہوگا تھا، اور اب چھوٹو کے والد بھی محلے کی آنٹیوں کی طرح نانا کرتے ہوئے بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ جب اٹھ گئے تو تحریم کی امی ان کے پاس آ کر نظریں جھکائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو تحریم کے ابا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، اور ہمیں خود سے زیادہ تحریم پر اعتبار کرنا چاہیے۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہے یا اسے کچھ ہو گیا ہے۔ محلے والوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، آپ پہلے ہی مریض ہیں، آپ مہربانی کر کے اس بات کو دل پر نہ لیجیے گا۔ بولتے بولتے انہوں نے اپنا چہرے کا رخ آفتاب صاحب کی طرف کیا۔ تحریم کے ابا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ بیٹھی ہوئی ان کے منہ کو تھپ تھپاتا رہی تھی، لیکن ان کی روح اب آزاد ہو چکی تھی۔ اب ان کے لیے زندگی کے کسی غم کی اہمیت نہیں تھی۔ موت تو خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب آنی ہو تو آپ خزاؤں کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر پاتی، اور سوکھے پتے کی طرح سب سے الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ درختوں کے پتے گر کر انسانوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہیں۔ جب انسان زمین پر اترنے کے بعد اپنے گناہوں کے تلے روند دیا جاتا ہے۔ سیاستدان صاحب کی گاڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی آئی اور کوٹھے کے سامنے آ کر رک گئی۔ انہوں نے سامنے بیٹھے ایک شخص سے کچھ کہا اور وہ بھاگا بھاگا اندر چلا گیا۔ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ ابھی تک اندھیرا نہیں ہوا تھا اور وہ اتنی روشنی میں باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جولی بیگم گاڑی کے پاس آئی اور کار کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت تو ہے جناب جو آج اس وقت پہنچ گئے، اور وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں؟ وہ میں تم سے کہنے آیا تھا کہ اب حسینہ کے شو بند کر دو اور کل تک ایک اور لڑکی اس کی جگہ لے گی، اور وعدے کے مطابق حسینہ کو تم نے میرے حوالے کر دوں گی۔ اور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی اگر حسینہ کی ٹکر کی ہوئی تب بھی ایسا ہوگا، ورنہ نہیں۔ تم اس چیز کی فکر نہ کرو، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی۔ تم بس اپنے وعدے سے مت مکرنا، اور اگر تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور تم پھر مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ دھمکی نہیں دے رہا، تنبیہ کر رہا ہوں، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ پولیس اسٹیشن میں سب لوگ تمہاری طرح میرے ہی ٹکروں پر پلتے ہیں۔ اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے ان کی طرف لپک کر دروازہ کھول دیا اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ عائشہ بیٹا، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ ابھی کل ہی تو آئی ہوں، ابھی سے کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ عائشہ کی والدہ نے اس کو دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اسے وہیں روک لیا، اور خود وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے بلانے پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اپنا چشمہ اور بیگ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ امی، وہ بابا نے جس وکیل سے رابطہ کیا تو بابا نے بلوایا ہے وکیل صاحب کے چیمبر میں، اور کوئی زمین بھی دیکھنی ہے مجھے۔ زمین کس لیے؟ امی، میں لاوارث لڑکیوں کے لیے اور بچوں کے لیے آرپن ہوم بنانا چاہتی ہوں۔ سوچ رہی ہوں کہ بنا بنایا کوئی ویل مینجڈ گھر میں جائے تو بہترین ہو جائے گا، اور وہاں پھر جلد از جلد کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، پھر بابا اور میں ایک ساتھ آئیں گے شام کو، پھر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، کافی پئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے امی۔ اس نے
میز پر سے پرس اور چشمہ اٹھایا۔ اچھا امی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بیٹی شام کے قریب 5 بجنے والے تھے۔ زرینہ وہاں بیٹھی پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب بہت سے جانور بندھے ہوئے تھے، اور کچھ جانور جیسے شیر وغیرہ پنجرے میں قید تھے، اور بائیں جانب ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ مین ہال میں یا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں سے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پروفیسر اکرم اور لقمان صاحب بیٹھے تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کچھ ڈری ہوئی تھی۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر سینٹر ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے پروفیسر اکرم سے پوچھا۔ ہاں تو سینٹر ہی ہے نا، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں یہی تو انچارج ہیں۔ لیکن یہ تو زرینہ نے پروفیسر اکرم کو ٹوکا۔ ہاں ہاں، یہ شہر کے جانے مانے سیاستدان لقمان صاحب ہیں، اور انہی کے ساتھ سے تمہیں وظیفہ ملے گا۔ تم ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ لقمان صاحب میز کی دوسری سائیڈ والی کرسی سے اٹھے اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ اگلی قسط دیکھنے